وأما قوله ولا أنه ليس في جهة فيقال للناس في إطلاق الجهة ثلاثة أقوال فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفسر وهذا النزاع موجود في المثبت للصفات من أصحاب الأئمة الأربع وأمثالهم من أهل الكتاب والسنة الخاصة في نفي ذلك وإثباته نزاع لفظي ليس هو معنوي. کیا لفظی جہہ جو ہے کچھ لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں، کچھ اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ تفسیر بیان کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے آپس میں اختلاف ہے، ان کا آپسی اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں وذالک، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اختلاف جو ہے لفظی ہے، معنوی نہیں ہے، یعنی الفاظ میں اختلاف ہے، معنی ایک ہی ہے. پھر انہوں نے کہا کیوں اختلاف ہوا ہے اس طرح سے، وذالک، اب یہاں سے یہ وجہ بیان کر رہا ہے. وذلك أن لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات فإنه بائن من المخلوقات. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق الفلك فليس هناك إلا الله سبحانه فإذا قيل إنه في جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. وإذا كان كذلك فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه ليس في جهة وهذا الموضع تنازع فيه مثبت الرؤية فقال الجمهور بما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث منقول من طرق كثيرة مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث اتفقوا على صحته مع أنه قد جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث كأبي الحسن الدارقطني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر الآجري وغيرهم وقد أخرج أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفا بها العلم القطعي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ہاں، اب یہاں ایک آپس میں جو جہہ ہے، جہہ سمت اللہ کی سمت میں ہے، کس طرف میں ہے، وہ اختلاف ہوا ہے. تو اس میں اہل سنت والجماعہ کا آپسی اختلاف ہوا ہے کہ لفظی جہہ ذکر کیا جاتا ہے قد یراد به ما هو موجود وذالک ان لفظ الجہۃ، لفظی جہہ جو ہے یہ اس وجہ سے اخبار جو ہے لفظ جہہ ہے، اس سے کبھی کبھار وہ چیز مراد دیتی ہے جو موجود ہے. وقد یراد به ما هو معدوم، اور کبھی کبھار اس سے معدوم مراد دیا جاتا ہے لفظ جہہ سے. ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق، معلوم ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے سوائے خالق کے اور مخلوق کے. اس دنیا میں خالق ہے اور مخلوق ہے. فَإِذَا أُرِيدَ بِالْجَهَةِ، جب جہہ سے یہ مراد لیا جائے، فَإِذَا أُرِيدَ بِالْجَهَةِ، جب جہہ سے یہ مراد لیا جائے، امر موجود کوئی چیز، غیر اللہ تعالی، اللہ کے سوا، کانا مخلوقاً، تو وہ مخلوق مانا جائے گا. اللہ کے سوا اگر جہد سے مراد اس چیز کو لیا جائے گا جو چیز موجود ہے تو وہ مخلوق ہے. واللہ تعالی لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات، اللہ تعالیٰ کا کوئی محاصرہ نہیں کرتا ہے، اللہ کو کوئی محاصرہ نہیں کرتا، کوئی گھیرتا نہیں ہے. محاصرہ اور محاطہ ایک ہی، احاطہ ایک ہی بات ہے. یعنی ولا يحيط به شيء من المخلوقات، اللہ تعالیٰ کو کوئی گھیرتا نہیں ہے، اس کو کوئی محصور نہیں کر سکتا ہے مخلوقات میں سے. فإنه بائن من المخلوقات، وہ مخلوقات سے بالکل الگ ہے. بائن ہوتا الگ، مخلوقات سے. اللہ تبارک و تعالی مخلوقات سے بالکل الگ ہے. اب اگر جہہ سے مراد ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جو چیز موجود ہے، کبھی مراد لیا جاتا ہے جو بالکل ہے ہی نہیں موجود. اور اگر موجود لگے تو یہاں پہ خالق اور مخلوق موجود ہے.
اور اگر جہ سے مراد دیں گے جو چیز موجود ہے اللہ کے علاوہ تو وہ مخلوق مانا جائے گا جہہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز جو ہے اس کو گھیرتی نہیں ہے, اس کا آپ مطلب محصور نہیں کر سکتے, کوئی گھیر نہیں دیتی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ مخلوقات سے بالکل الگ ہے. اگر ہم کہیں گے نہ ہم دایاں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے, نہ بایاں ہے, نہ آگے, نہ پیچھے, نہ اوپر نیچے, اگر یہ نہیں کہیں گے, اگر اس طرح کا مراد ہے کہ گھیرنے کا معنی اس میں آ جاتا ہے لازم, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے. اس صورت میں ہم جہت کا انکار کر دیتے, جہت سے ہم انکار کر دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز گھیرتی نہیں ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ بِالْجِهَةِ أَمْرٌ عَدْمِي, اگر جہت سے مراد کوئی ایسی چیز دی جائے جو نہیں ہے, اگر جہت سے ہمیں کوئی یہ مراد لی جائے جو چیز ہے ہی نہیں, وَهُوَ مَا فَوْقَ الْفَلَكِ فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا اللَّهُ سبحانہ. اگر جہ سے ہم دیں گے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو آدمی ہے, مطلب ہے نہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اس حال میں کہ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فلک کے اوپر ہے, یعنی فلک سے مراد ہوتا ہے, فلک کے دو معنی لیے جاتے ہیں لغت میں. ایک ہوتا ہے جو تاروں کا جو دارومدار جس پر ہے اس کو فلک کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے فلک سے آسمان مراد ہے, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, فلک سے مراد آسمان ہے. اگر ہم جہت سے مراد دیں گے وہ چیز جو ہے ہی نہیں, جو معدوم ہے, جس کا وجود نہیں ہے, وَهُوَ مَا فَوْقَ الْفَلَكِ فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا اللَّهُ سبحانہ وتعالیٰ. وہ کون سی چیز ہے جو ہے ہی نہیں, مطلب یہاں پہ کوئی چیز کہیں کوئی چیز موجود نہیں, وہ فلک کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اس فلک کے اوپر جو چیز نہیں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہم جہہ سے مراد لیں گے کہ ایسی جہہ جہاں پہ کچھ نہیں ہے, ایک ایسا امر ہے جو عدم ہے, یعنی نہیں کچھ ہے, وہ ما فوق الفلک, اور وہ کیا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ نہیں ہے, فلیس هناک الا اللہ سبحانہ, وہاں پر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے آسمان کے اوپر. فَإِذَا قِيلَ إِنَّهُ فِي جَهَةٍ, اب یہ تو جہت کی مراد ہے, کیا کیا مراد اس سے لیا جاتا ہے. اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہہ میں ہے, سمت میں ہے, اس سمت میں ہے, کسی سمت کی طرف ہے, انہو فی جہہ, وہ کسی نہ کسی سمت میں ہے, کسی نہ کسی جہہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ہے. کانا معنی الکلام, پھر اس وقت معنی یہ ہوگا, کلام کا معنی ہوگا, انہو ہناک فوق العالم, وہ وہاں ہے عالم کے اوپر, ساتوں آسمانوں کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا ہے, اس کے بعد جو ہے کرسی ہے, اس کرسی پر اللہ کا عرش ہے, اور اس عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو اگر یہاں فَإِذَا قِيلَ, اگر کہا جائے انہو فی جہہ, اللہ تبارک تعالیٰ کسی جہہ میں ہے, کسی سمت میں ہے, کانا معنی الکلام, تو کلام کا معنی یہ ہوگا, انہو ہناک, کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر ہے, فوق العالم, عالم کے اوپر, دنیا کے اوپر, حیث انتہت المخلوقات, جہاں مخلوقات ختم ہو جاتی ہے, وہاں مخلوقات ختم ہو جاتی ہے, فَهُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ, وہ ہر تمام کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر ہے, جہاں مخلوقات کی انتہا ہو جاتی ہے, جہاں مخلوقات ختم ہو جاتی ہے, جہاں مخلوقات ابھی نہیں رہتی ہے, وہاں ان کی انتہا ہوتی, وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ, وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہے, فَهُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ, وہ تمام مخلوقات کے اوپر ہے, عَالٍ عَلَيْهِ, ان سب کے اوپر ہے, عالٍ ہوتا بلند, ان سب کے سے بلند ہے, بلند مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ مستوی ہے عرش پر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اگر جہت سے کوئی مراد لیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے, کسی نہ کسی جہت میں تو ہے ہوگا, تو وہاں ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہے, وہ اوپر ہے. اور اوپر سے کیا مراد ہوگا پھر, کہ وہ اللہ عالم کے اوپر ہے, تمام مخلوقات جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہاں ہے, اس عالم کے تمام مخلوقات کے اوپر ہے, اور ان سب سے وہ بلند مقام پر ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, اب اگر ایسا ہی جب ہے معاملہ, فَهُوَ قَدْ اسْتَدَلَّ, بس کسی نے استدلال کیا, عَلَى عَدْمِ الرُّؤْيَةِ بِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي جِهَةٍ, کسی نے استدلال کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھنے کے نہ دیکھنے پر, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے گا کوئی, کسی نے نہیں دیکھا ہے, کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہے ہی نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں. یا اب یہاں پر اس معاملے میں ایک شخص نے یا ایک جماعت نے
آپ کہیں وہ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا ہی معاملہ ہے، وہ قد استدل على عدم الرؤية بكون ليس في جهة، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں تو نہیں دیکھا نہ آخرت میں، اس پر اس نے استدلال کیا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جہہ میں ہے ہی نہیں، کسی سمت میں ہے ہی نہیں. جس نے سمت کا، جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی جہہ میں ہے ہی نہیں، اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب یہاں پر مؤلف کہتے ہیں وہذا الموضع، یہ جگہ، هذا الموضع، یہ جگہ، الموضع، یہ جگہ، یہ مقام پر تنازع فیہ مثبت الرؤیہ، اس معاملے میں رویت کو ثابت کرنے والوں نے اختلاف کیا. کیا مطلب رویت کو ثابت کرنے والے؟ یعنی ایک جماعت کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے. کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے موسیٰ نے دیکھا ہے. راجح قول ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کو. تو دنیا کا معاملہ یہاں پہ ختم ہو کہ دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. چلو یہ دنیاوی معاملہ ہے. اب اخروی معاملہ کیا ہے؟ آخرت میں دیکھنے کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں دیکھیں گے، وہ بالکل قول باطل ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں گے ویسے ہی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. مطلب بالکل اس طرح نہیں دیکھیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں آج، اس طرح نہیں دیکھیں گے وہ، بلکہ وہ اللہ کے جلال کو دیکھیں گے. اس میں احناف ہیں اور کچھ جماعت ہے اسلام کے اندر جو کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مومنین، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کوہ طور پر دیکھا. کیسے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترانی انک لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جلوہ وہاں پہ ہوا، وہ اس نے دیکھا. اسی طرح مومنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے. راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہی ہے کہ جمہور جو علماء ہے، فقال الجمہور، جمہور نے کہا بما دل علیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کہا جس پر اللہ کا فرمان دلالت کرتا ہے، جس پر اللہ کا فرمان دلالت کرتا ہے. جمہور وہی کہتے ہیں رویت کے بارے میں، رب کو دیکھنے کے بارے میں قیامت میں. جمہور کا قول کیا ہے؟ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضامون فی رؤیتہ، تم دیکھو گے، انکم بے شک تم ترون دیکھو گے، ربکم اپنے رب کو، کما ترون الشمس والقمر جیسے کہ تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو ویسے دیکھو گا. اب سورج اور چاند آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں ہم سیدھا اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ دیکھتے ہیں سورج اور چاند کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جمہور کا وہی قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر، تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی اللہ کو دیکھنے میں. آپ ایک دوسرے کو دھکے نہیں دیکھیں، آپ کو کوئی بھیڑ نہیں ہوگی. تضام ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مل کر جو ہے بھیڑ نہیں ہوگی، بلکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن، اور آپ کو دیکھنے میں ویسے دیکھو گے جیسے کہ آپ سورج اور چاند دیکھتے ہو، اور دیکھنے میں کوئی بھیڑ، کوئی دقت، کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. اب یہ علماء اہل سنت والجماعت کے آپسی اختلاف ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ ہم دیکھیں گے. اور رویت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھا دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رویت نصیب کرے. اور سب سے بڑی خوش نصیبی مسلمان مومنوں کو وہی ہوگی، اسی وقت خوشی ہوگی جب وہ اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے. تو وہذا الحدیث، اب یہاں پر مؤلف کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، پہلے انہوں نے کہا وہذا الموضع تنازع فیہ مثبت الرؤیا، رویت کو ثابت کرنے والوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، کیا اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. فقال الجمہور بما دل علیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمہور نے وہی کہا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دلالت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ انکم ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضامون فی رؤیتہ، بے شک تم دیکھو گے اپنے رب کو جیسے کہ تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کو دیکھنے میں آپ کو کوئی بھیڑ، کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اب یہ مؤلف کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، جب اس حدیث کے اندر
واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کو سیدھا دیکھو گے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو. اس میں انڈائریکٹ دیکھنے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو وہ کوئی بات ہے ہی نہیں کہ ویسے دیکھو گے جیسے موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ کو نور دیکھا. ایسا نہیں ہے. اللہ کا جلوہ دیکھا ایسا، اللہ کا جلال دیکھا ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدھا دیکھیں گے. اب کہہ رہے کیونکہ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث تو بہرحال ویسے بھی اس کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے. یہ مسلم کے اندر حدیث ہے اور بھی کتب سنہ میں ہے. یہاں مؤلف اشارہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں اس کا درجہ کتنا ہے، کتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اس کی قوت کتنی ہے صحیح ہونے میں. کہہ رہا وہاد الحدیث منقول من طرق کثیرہ، یہ حدیث منقول ہے یعنی نقل کیا گیا ہے بہت سارے سندوں سے. ترک ہوتا ہے سند، بہت سارے سندوں سے. طریق ایک ہوتا ہے، ترک جمع ہے جیسے سند اسانید. بہت سارے سندوں سے یہ حدیث منقول ہے، نقل کیا گیا ہے. مستفید عام ہے، مشہور ہے. مستفید مطلب جو ہے فیض، یعنی عام ہے یہ حدیث، مشہور ہے. بل متواتر، بلکہ متواتر ہے عند اہل العلم، اہل علم کے پاس، بالحدیث جن کو حدیث کا علم ہے. علماء حدیث کے بارے میں، علماء حدیث کے ہاں یہ حدیث متواتر ہے. اتفقوا علی صحته، وہ اس کے صحیح ہونے پر متفق ہے. کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حسن ہے، بلکہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. مع انه قد جاء من وجوه كثيره، باوجود جبکہ وہ بہت سارے وجوہ سے، مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے ترکوں سے، بہت سارے سندوں سے یہ آیا ہے. قد جمع طرقها، اس کے ترک یعنی اس کے اسانید کو جمع کیا اہل علم حدیث کے علماء نے. کابل حسن الدارقطنی، جیسے کہ دارقطنی نے جمع کیا، ابو نعیم الاصبہانی نے جمع کیا، ابو بکر الاجری نے جمع کیا وغیرہ. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس حدیث کے سندوں کو ایک ساتھ جمع کیا. یعنی بہت سندوں سے مروی حدیث ہے، بہت سندوں سے یہ حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. یہ حدیث انکم ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضامون فی رؤیتہ، اور یہ اصول اسلام یا اصول ایمان میں سے ایک اصل ہے. یعنی اصول جو ہوتا ہے اسلام کے، ایمان کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے، یا اصول اسلام کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ مومنین اپنے رب کو قیامت میں دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے ویسے جیسے کہ وہ سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں. ان کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور بلکہ وہ ڈائریکٹ دیکھیں گے. وقد اخرج اصحاب الصحیح کالبخاری ومسلم ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفا بها العلم القطعي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقد اخرج اصحاب الصحیح، صحیح والوں نے، اصحاب کا تھا صحیح والوں نے نکالا، یعنی صحیح والوں نے یعنی کہ جنہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، عزم کیا تھا، انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اپنی کتابوں میں. جیسے کہ بخاری نے، وہ مسلم، اور مسلم نے اس حدیث کو من وجوہ متعددہ، بہت سارے سندوں سے اس کو لایا. توجب، جو واجب قرار، جو لازم قرار دیتے ہیں، لمن کان عارفا بہا، جو ان طرق کا، ان سندوں کو جانتا ہے، جان سکتا ہے، العلم القطعی، یقینی طور پر علم ہوتا ہے، قطعی علم ہوتا ہے، بأن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. یہ بات، یہ حدیث جو فرمائی ہے کہ آپ کیا فرمائی، انکم ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضامون فی رؤیتہ. یہاں رویت کے وجہ سے جو اختلاف ہوا ہے، یہ تو ضمن میں آیا ہے، کیونکہ یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ جب اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر تقریباً 500 سال کی مسافت ہے. وہاں سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد تقریباً اور مسافت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا جو ہے عرش ہے، یعنی کرسی ہے، اور کرسی پر جو ہے اللہ، وہ جو ہے اس عرش ہے، اس پر عرش کے اوپر کرسی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے، کسی سمت میں ہے، تو اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تمام مخلوقات، جہاں مخلوقات کی انتہا ہوتی ہے، جہاں مخلوقات ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہیں رہتا ہے مخلوقات میں سے، اس کے بعد جو ہے ایریا ہے، وہاں اس ایریا کے بعد اللہ تعالیٰ ہے، اس کو فلک کہتے ہیں. آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہے، اس پر ہے، اور تمام عالم کے اوپر ہے. لیکن یہاں پر ایک جگہ پہ کیا ہوا کہ جو رویت کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، ان کے پاس ایک دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے.
اس وجہ سے وہ انہوں نے رؤیت کا انکار کیا کہتے ہیں انہوں نے رؤیت کا انکار کیا. دلیل انہوں نے کیا لی کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے, کسی جہت میں نہیں, کسی سمت میں نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا بھائی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جہہ میں ہے اور ہے, تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر ہے, بلند مقام پر ہے. اور جو رؤیت کی دلیل کیا ہے, اور ہم رؤیت کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی, یہ حدیث جو ہے صحیح ہے, اور بعض علماء نے اس کو متواتر کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ویسے دیکھو گے قیامت میں جیسے کہ تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو, تو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اور آگے جو ہے یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فوق العالم. ابھی عنوان انہیں باندھا, ٹائٹل دیا اس اگلے موضوع کا کہ اللہ تبارک و تعالی عالم کے اوپر ہے. عالم تو بہت ہے, جیسے ہم نے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عالمین ہوتا جمع, ایک عالم جن کا ہوتا ہے, ایک انس کا ہوتا ہے, ایک ملائکہ کا عالم ہے, ان کا ایک عالم ہے. عالم بہت سارے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ یہ عالم جو انسان مخلوقات کا جو عالم ہے, جو اس سارے مخلوقات کے اوپر ہے, یہاں مراد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے دنیا پورے عالم کے اوپر ہے. اللہ, یہ عنوان یہاں پر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوق العالم, عالم کے اوپر ہے. دائیں بائیں اور آگے پیچھے جو جہات ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ اوپر ہے. اب اس کی وضاحت کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی فوق العالم وجمهور الخلق على أن الله تعالى فوق العالم وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم أن ربهم فوقهم ويقولون أن هذا أمر فطروا عليه وجبلوا عليه كما قال الشيخ أبو الفضل الهمداني لبعض من أخذ ينكر الاستواء ويقولون لو استوى على الأرش لقامت به الحوادث فقال له أبو الفضل ما معناه إن الاستواء علم بالسمع ولو لم يرد به لم نعرفه فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا قبل ينطق لسانه يجد في قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة. فهل عندك في حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلتم المتكلم رأسه وقال حيرني الحمداني ومضمون كلامه أن دليلك على النفي. کہہ رہا ہے کہ وجمہور الخلق, تمام جو یعنی جمہور مخلوقات جو ہے, جمہور لوگ کیا کہتے ہیں کہ علی ان اللہ تعالی, جمہور خلق سے مراد مخلوقات کے جو اکثر ہیں, یعنی کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم کے اوپر ہے. وجمہور الخلق علی ان اللہ تعالی فوق العالم, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم کے اوپر ہے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَلْفَظُ بِلَفْظِ الْجِهَةِ فَهُمْ يَعْتَقِدُونَ بِقُلُوبِهِمْ وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ رَبَّهُمْ فَوْقَهُمْ. اگرچہ ان میں سے کوئی ایک بولتا نہیں ہے لفظ سے, لفظ بیان نہیں کرتا ہے, لفظ جہہ کا جو ہے ذکر نہیں کرتا ہے زبان سے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَلْفَظُ بِلَفْظِ الْجِهَةِ, اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ جہہ نہیں بولتا ہے, فَهُمْ يَعْتَقِدُونَ, لیکن وہ اعتقاد رکھتے ہیں اپنے دلوں سے, بِقُلُوبِهِمْ, اپنے دلوں سے, وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں, بِأَلْسِنَتِهِمْ, اپنی زبانوں سے, أَنَّ رَبَّهُمْ فَوْقَهُمْ, کہ ان کا رب اوپر ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّ, یہاں پر ان نہیں ہے کیونکہ قال کے بعد ان آتا ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ فُطِرُوا عَلَيْهِ وَجُبِلُوا عَلَيْهِ, کہ یہ امر جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ اوپر ہے, جس پر وہ پیدا کیا گئے, اور جو ان کی جبل علیہ, جس پر وہ جو ہے ان کی فطرت ہے, یہ ان کی فطرت کا جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے, ان کی خلقت اس پر دلالت کرتی ہے, فطرت دلالت کرتی ہے کہ یہ اسی فطرت پر جو ہے پیدا کیے گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہے, یعنی یہ فطرت اس پر دلالت کرتی ہے. کہنے کا مطلب ہے
کما قال الشیخ ابو الفضل الحمدانی، شیخ ابو الفضل الحمدانی نے جیسے کہا، اس کا ترجمہ یہاں پر ہے کہ 531 جو ہے تک تھا یہ کہیں، بہرحال اس کا آپ دیکھیے گا، کما قال الشیخ ابو الفضل الحمدانی، اس کا ذکر پہلے بھی آیا، ابو الفضل الحمدانی نے کہا لبعض من اخذ ينكر الاستواء، بعض ان لوگوں سے جو اخذا لگا، اخذا ہوتا ہے اصلا پکڑنا لینا، یہاں پہ لگنا مانے آپ لے کہہ سکتے ہیں اس کو، کما قال الشیخ ابو الفضل الحمدانی، جیسے کہ ابو الفضل الحمدانی نے شیخ ابو الفضل الحمدانی نے کہا لبعض من اخذ ينكر الاستواء، بعض ان لوگوں سے جو استوا کا انکار کرنے لگے، جو اس بعض ایسے کسی ایسے شخص سے اس نے کہا جو استوا کا انکار کرنے لگا یا کرنے لگے، ویقولون اور کہتے ہیں، جیسے کہ ابو الفضل حمدانی نے بعض ان لوگوں سے کہا جو استوا کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے لو استوا، ویقولون اور کہنے لگے لو استوا علی العرش، اگر اللہ تبارک تعالی عرش پر مستوی ہو گیا، لقامت به الحوادث، تو اس کے حوادث اس پر پھر قائم ہو جائیں گے۔ کیا مطلب حوادث قائم ہو جائیں گے؟ یعنی اگر ہم کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عرش کا کام جو ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے عرش پر مستوی ہونے کا، جیسے ہم نے افعال اللہ پڑھا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو مستوی ہونے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حادث ہو گیا، گویا کہ یہ حادث ہو گیا یہ فعل، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک نے پہلے ہی سب کچھ کر دیا، وہ اس چیز کے قائل ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد وَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ لَقَامَتْ بِهِ الْحَوَادِثُ، اگر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ حوادث نے اس کو پکڑ لیا، یا حوادث اس پر قائم ہو گئے، حوادث نے اس کو گھیر لیا، یعنی کہ وہ ہے کہ اس نے ایک کام کیا جو پہلے نہیں کیا تھا، بعد میں کیا، اور یہ کام کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہے ایک حادث بن گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ازل سے ہی تھا، اس کا جو ہے وہاں پر یہ بہک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ازل سے تھا اور ازل سے ہے، اس میں یہ ادھر کی باتیں نہیں وہ مانتے ہیں، حوادثات اس اللہ تعالیٰ کے افعال میں وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو جس شخص نے، جن لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک کام کیا، اور وہ کام نیا کام ہے، حادث ہے، وہ حادث مانا جائے گا وہ کام، اور وہ کام ہو جائے گا، وہ کام جو ہے حادث ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ حوادث کا انکار کرتے ہیں۔ فقال له ابو الفضل ما معناه، ابو الفضل نے اس کو وہ کہہ دیا جس کا معنی یہ ہے، اس عبارت کو تھوڑا سا پھر سے میں ترجمہ کروں گا۔ فقال له ابو الفضل ما معناه، ابو الفضل نے اس کو کہہ دیا جس کا معنی یہ ہے، کیا معنی ہے؟ ان الاستواء علم بالسمع ولو لم يرد به لم نعرفه، جو استوا جو ہے یہ سمع سے جو ہے جانا گیا ہے، اس کو ہم نے سنا ہے، اگر سما سے ثابت نہ ہوتا تو ہم اس کو نہیں جانتے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ پھر اس کو کہا کہ فتعنا من هذا، اب اس کو چھوڑ دیجئے، اخبرنا عن هذه الضرورة، ہمیں اس یقین کے بارے میں بتا دیجئے، التي نجدها في قلوبنا، جس کو ہم دلوں میں پاتے ہیں، فإنه ما قال عارف قط، پس بے شک کسی عارف نے، کسی جاننے والے نے کبھی یہ نہیں کہا یا اللہ، اے اللہ، الا قبل ينطق لسانه یجد فی قلبه معنی، مگر وہ اس کو اپنی زبان سے بولنے سے پہلے ہی اپنے دل میں ایک ایسا معنی پاتا ہے، یطلب العلو، جو علو کا تقاضا کرتا ہے، جو علو چاہتا ہے، لا یلتفت عنه یمنة ولا یسرا، نہ وہ دائیں ہوتا متوجہ اور نہ بائیں وہ متوجہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے دل میں اوپر علو جو ہے، یعنی بلندی کا جو ہے، اس کو ایک معنی دل میں پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی یا اللہ کہتا ہے۔ تو معنی ہوا فإنهما، اب آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے اس یقین کے بارے میں، ایک ضروری چیز کے بارے میں جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ کسی عارف نے کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ یا اللہ، مگر اس کی زبان جو ہے، زبان سے کہنے سے پہلے ہی وہ دل میں اس کا ایک بلندی کا ایک معنی اس کو پیدا ہو جاتا ہے دل میں، دائیں بائیں وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا، بلکہ دل میں اس کو یا اللہ کہنے سے پہلے ہی، زبان پر لانے سے پہلے ہی دل میں اس کو ایک علو، ایک بلند اوپر کا علو کا معنی اس کو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فَهَلْ عِنْدَكَ فِي حِيلَةٍ فِي دَفْعِ هَذِهِ الضُّرُورَةِ عَنْ قُلُوبِنَا، کیا آپ کے پاس کوئی بہانہ ہے اس یقین کو ختم کرنے کے لیے
ہمارے دلوں سے اس یقین کو مٹانے کے لیے، اس ضروری یقین کو ہمارے دلوں سے مٹانے کے لیے آپ کے پاس کوئی حل عندک فی کوئی بہانہ ہے؟ فلطم المتکلم رأسہ، جب اس نے اس طرح اس متکلم کو کہا جو انکار کر رہا تھا استوا کا، کہہ رہا تھا کہ استوا سے اس طرح سے ہوتا ہے، وہ ہم، اور پھر جو ہے وہ کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد ابو الفضل الحمدانی نے اس کو اور بھی بتا دیا کہ استوا جو ہے یہ اس طرح سے ثابت ہے، پھر کہا چلو اس کو بھی چھوڑ دیجیے، اب عقل سے اس یقین کو آپ بتائیے، وہ ایک فطری چیز جو ہے جو ہمیں دل میں پیدا ہوتی ہے، یقین جو ایک ہوتا ہے دلوں میں کہ کوئی عارف جو ہے ایسا نہیں کہہ سکتا ہے یا اللہ، مگر اس کی زبان پہلے ہی جو ہے، زبان میں لانے سے پہلے ہی، یہ لفظ لانے سے پہلے اس کا دل بولتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس کا وہ بلند ہے، وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ یا اللہ دائیں دیکھ کر نہیں کہتا ہے، یا بائیں دیکھ کر، یا آگے یا پیچھے یا نیچے دیکھ کر، بلکہ وہ اوپر دیکھ کر یا اللہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اب بول دیتا ہے، اگر اشارہ بھی نہیں کیا لیکن دل میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ فہل عندک فی حیلہ فی دفع هذه الضرور عن قلوبنا، کیا آپ کے پاس کوئی بہانہ ہے اس یقین کو ہمارے دلوں سے ہٹانے کا؟ فلطم المتکلم رأسہ، متکلم نے اپنا راس کو جو ہے مارا، لطمہ ہوتا ہے تماچا مارنا، اپنے سر پر اس نے تھپیڑ مارا، وقال اور کہا حیرنی الحمدانی، حیرنی الحمدانی، حمدانی نے مجھے حیران کر دیا، حمدانی نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہ جب یہ اس نے اس کو عقلی طور پر ایک جو دلیل دی کہ کوئی بھی آدمی جب دل میں اللہ جب بولتا ہے، زبان پر اللہ لانے سے پہلے ہی اس کا دل کہتا ہے کہ اوپر ہے اللہ، اس کا دل علو کی طرف جاتا ہے، یہ ایک ایسا یقین ہے دل میں جو آپ ہٹا نہیں سکتے ہو، اور اس وجہ سے ہمیں دل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور ویسے بھی کوئی غیر مسلم یا کوئی مسلمان کوئی بھی جب وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اوپر، اس کو اشارہ اوپر ہی کرتا ہے، ویسے بھی دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں اوپر والا، ہم کہتے ہیں اللہ، ہم یا اس کے اسماء سے ہم اس کو پکارتے ہیں، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ ومضمون كلامه أن دليلك على النفي لو صح فهو نظري، ونحن نجد علما ضروريا بهذا، فنحن مضطرون إلى العلم بالإثبات وإلى هذا القصد، فهل عندك حيلة في دفع هذا العلم الضروري والقصد الضروري الذي يلزمنا لزوما لا يمكننا دفعه عن أنفسنا؟ اب یہ اس آدمی کا کلام کا جو مضمون کیا ہے، اس جو جو ہے علی الحمدانی نے اس کو بتا دیا، اس کا مضمون کیا تھا؟ ابو الفضل الحمدانی نے کہہ رہے کہ اس کے کلام کا جو خلاصہ تھا، جو مضمون تھا، جو ٹائٹل تھا، یہ تھا کہ ان دلیل کا علی النفی لو صح فهو نظری، اگر آپ کی دلیل نفی مطلب جو ہے علو کی نفی اگر آپ کے پاس ہے، اگر وہ صحیح بھی ہے تو وہ نظری ہے۔ وَنَحْنُ نَجِدُ عِلْمًا ضَرُورًا بِهَذَا، ہمارے پاس ایک یقینی علم ہے، ضروری ہوتا ہے یعنی ایک یقینی علم ہے، ضروری یعنی جس کو ہم ضرور ایکسپٹ کر لیں گے، یعنی ضروری مطلب ہوتا ہے جو کوئی ضروری انسان اس کو ایکسپٹ قبول کرتا ہے، اسی کو یقینی کہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس اگر دلیل ہے انکار کی، نفی کی، اگر وہ صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، وہ نظری، وہ نظری ہے، وہ نظری ہے۔ لیکن وَنَحْنُ عِندَنَا وَنَحْنُ نَجِدُ عِلْمًا ضَرُورًا بِهَذَا، ہم جو ہے پاتے ہیں علم ضروریاً بہذا، اس بارے میں یقینی علم ہمارے پاس ہے، ہمیں یہ یقینی علم یقینی ہو جاتا ہے۔ فنحن مضطرون، بس ہم مضطر ہے، مضطر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مجبور ہے، الی العلم بالاثبات والى هذا القصد، ہم اس علم کی طرف محتاج ہے، ہم ضرورت مند ہے کہ ہم ثابت کر دیں والى هذا القصد، اور اس قصد کی طرف ہم جائیں۔ فهل عندك حيلة، کیا آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے فی دفع هذا العلم الضروری، اس ضروری علم کو ختم کرنے میں، ہٹانے میں، والقصد ضروری، اور اس ضروری ارادے کو، قصد کو، الذي يلزمنا لزوما لا يمكننا دفع عنه سنا، جو ہم کو لازم کر دیتا ہے، ایسا لازم کہ جس ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں سے، اپنے نفسوں سے اس کو ہٹا دیں، جو ہمیں دل میں ایک مطلب وہی جو ہمارے دل میں ایک یقینی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں۔ یہ اس آپ کے پاس اگر کوئی نظری دلیل ہوگی، کوئی عقلی دلیل ہوگی، کوئی اس طرح کی دلیل ہوگی، لیکن ہمارے پاس ایک یقینی دلیل ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اب اس کے بعد مسئلۃ خلق افعال العباد عند امامیہ و زیدیہ، ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اپنے مخلوقات سے بالکل الگ ہے، بائن عن المخلوقات،
ان مخلوقات ہی مخلوقات سے بالکل الگ ہے اور اس کا ایک مقام ہے وہ ہے اوپر. اگر جہت سے ہم وہی مراد لیں گے, اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ سمت کی طرف ہے جہت کی طرف ہے تو وہاں اس وقت جہت سے مراد ہے کہ اللہ اوپر ہے. اگر جہت سے مراد آدم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے موجود ہے آسمان کے اوپر, ساتوں آسمانوں کے اوپر. اگر جہت سے مراد موجود چیز ہے تو دنیا میں ایک یا تو خالق ہے یا تو مخلوق ہے. آپ جہت سے اگر کوئی کہے جہت اللہ کس جہت میں ہے, کس سمت میں ہے, آپ اس کو بتائیں سمت سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر آپ سمت جو ہے ایک ہی سمت ہم مانتے ہیں, ایک ہی جہت کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اوپر کی جہت میں, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ نیچے ہے, اس کا ہم انکار کرتے ہیں, اس جن جہات کا انکار کرتے ہیں. اور جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات سے بالکل الگ ہے, ان کا مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کا مخلوقات سے کوئی ٹچ نہیں ہے, کوئی جوڑ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اور اوپر آنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو جہاد 6 جہاد جو ہے جو سائڈز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں گھیرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں گھیرتے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ اوپر ہے اس کا مطلب دوسرے جہاد سے گھیرتے نہیں, اللہ اوپر ہے اور کوئی جہہ اللہ تعالیٰ کو گھیرتا نہیں ہے. یہ ہمارے پاس یہ اعتقاد ہے, اور اسی اعتقاد کے ساتھ جب ہم قیامت میں کھڑے ہوں گے تو وہاں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور مومن جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, ویسے ہی جیسے سورج اور چاند کو دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.